الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ والد کے اولاد کے جو حقوق ہیں وہ والد کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر والد اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا تو اولاد بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گی، جبکہ والد نے ان کو سکھانا تھا کہ آپ کی ذمہ کیا کیا ہے۔ والد نے سکھانا تھا اولاد کو کہ میرے حقوق کیا ہیں، باقی چیزوں کے حقوق کیا ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر والد ان کو سکھا چکا ہے تو اب اولاد بھی وہ پورا کرے۔ اولاد کے ذمہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں بہت سارے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا ہے۔ والدین کے حقوق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں اپنی والدہ کو خراسان سے، ضعیف والدہ کو خراسان یعنی افغانستان کے علاقے سے کندھوں پر اٹھا کر میں حج کے لیے لے کر آیا ہوں، اور میں یہاں اس کے حج کے ارکان اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر میں پورے کرواؤں گا، تو کیا میں اس طریقے سے اس کے حق ادا کرنے والا بن جاؤں گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ تو تیری والدہ نے تجھے اٹھا کر جو ایک چکر لگایا تھا اس کا بدلہ بھی تو نہیں دے سکتا۔ تو اولاد کے ذمہ والدین کے بہت سارے حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اس بات کی تفسیر کے متعلق پوچھا گیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اس کا کیا معنی ہے کہ والدین کو اف تک مت کہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی زور سے مت جھاڑو کہ اس کی جو جھاڑنے کی وجہ سے گرد اٹھتی ہے وہ کہیں والد کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو والدین کو اف تک نہ کہنے کی جو اللہ رب العالمین نے نہ کہنے کا حکم فرمایا ہے کہ اف بھی نہیں کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی اپنے رویے سے ناگواری کا اظہار بھی نہ کرو۔ یوں نہیں ہے کہ والدین اگر بڑھاپے کے عالم میں تمہیں کسی چیز کا حکم کریں، تمہیں کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ کام کرنا ہے، تو آپ جو ہے وہ ناگواری کا اظہار کرو۔ فرمایا کہ ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں اس کی تفسیر جو منقول ہے اف کے بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی سی بھی کوئی اپنے رویے سے ایسی چیز کا اظہار کرنا کہ جو ان کو بری لگے۔ فرمایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی ہلکا، اف یعنی ناگواری کا جو اظہار ہے، اس سے بھی ہلکی اگر کوئی بات ہوتی تو بھی اللہ رب العالمین اس کا حکم فرماتے کہ ایسا مت کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ والدین کی کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو اف نہ کہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ آپ کے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں اس وقت آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اس لیے کہ جوانی کی حالت میں تو انسان والدین سے ڈرتا ہے، ان کا ایک رعب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، اور بچہ بھی ابھی جو ہے وہ ناسمجھ ہے، یا بالغ تو ہے لیکن ابھی چھوٹا ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، تو اس وقت تک تو اپنے والدین سے ڈر کر ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا کہ بڑھاپے کے عالم میں خصوصاً اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے حکم دیا ہے کہ بڑھاپے میں والدین چونکہ کمزور ہو جاتے ہیں، اب ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور اولاد توانا اور طاقتور ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے سامنے کسی ناگوار بات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا عالم ہے کہ آپ کو ان سے کوئی خوف نہیں، ان سے کوئی ڈر نہیں، اب ان کی نافرمانی تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ان کی خدمت کی ان کو ضرورت ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان کو اف تک مت کہو، یعنی ایسی کوئی بات نہ کرو کہ جو ان کو ناگوار گزرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی تشریف لائے اور
ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بوڑھے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میرا والد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جملوں میں حقوق کو بیان فرمایا ہے ان کو۔ فرمایا لا تمشی امامہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا آپ ان کے سامنے مت چلیں۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقعد قبلہ، اگر تم اپنے والد کو لے کر کہیں جا رہے ہو اور آگے جا کر مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت پڑے تو فرمایا یوں نہیں ہے کہ پہلے اچھی جگہ کا انتخاب کر کے خود بیٹھ جاؤ اور والد کھڑا رہے۔ فرمایا والد سے پہلے کبھی مت بیٹھنا، چلتے ہوئے ان سے آگے نہیں چلنا اور بیٹھتے ہوئے ان سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی لا تدعہ باسمہ، فرمایا لا تدعہ باسمہ، اس کو اس کے نام سے نہیں پکارنا۔ یوں نہیں ہے کہ اگر اس کو بلانے کی ضرورت پڑے تو نام لے کر پکارو کہ فلاں، یعنی اپنے والد کا نام، فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ان کو کسی ادب کے، یعنی والد کہہ کر، ابی کہہ کر کسی طریقے سے بلاؤ، لیکن ان کو اپنے نام سے نہیں بلانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کبھی گالی نہیں دینی۔ انسان اپنے والد کو گالی تو کم ہی دیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی تفصیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ اپنے والد کو گالی دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے باپ کو گالی مت دو، جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی تمہارے ہی باپ کو گالی دے گا، تو اپنے باپ کو گالی دینے کا سبب تم ہی بنے ہو، تو اس لیے فرمایا کہ ان کو گالی مت دینا۔ تو یہ 4 جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھا دیے۔ فرمایا ان سے آگے نہیں چلنا، ان سے پہلے نہیں بیٹھنا، اور اسی طریقے سے ان کو اپنے نام سے نہیں پکارنا اور ان کو گالی نہیں دینی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو یہ نصیحت فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب والدین کے ساتھ احسان کرو، قرآن مقدس کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے والدہ کے متعلق فرمایا کہ اس نے تجھے اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ مشقتیں برداشت کی ہیں اور کرہ اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس وجہ سے والدہ کا خصوصاً جو ہے وہ ان کا احترام اور ان کے حقوق کو بجا لاؤ۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ان سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے عمدہ اور اچھی سلیقے سے بات کرنی ہے اور ان کے ساتھ جو نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے نرمی کے بازوؤں کو بچھا دیجئے اور ان کو اچھے طریقے سے، احسن انداز سے ان کے ساتھ نرمی سے بات کیجئے۔ اور اس کی تفصیل حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا ان کو ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ یوں نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات ان کی ناگوار گزری یا ایسی بات انہوں نے کہہ دی، کسی بات سے تمہیں روکا، تو بسا اوقات بچہ جو ہے وہ والدین کے سامنے کہہ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن ایسے ٹیڑھی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے، تو فرمایا ترچھی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھنا۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی تفصیل میں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ اگر والد راضی ہے تو اللہ رب العالمین راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ والدین کو ناراض نہیں کرنا۔ والدین اگر تم سے راضی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ بھی راضی ہے، اور اگر والدین تم سے ناراض ہیں تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین بھی تم سے ناراض ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من اصبح مطیعا فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اٹھا ہے، اس حالت میں اس نے صبح کی ہے کہ اس کے والدین اس کی تابعداری اور فرما برداری کی وجہ سے فرمایا اس سے راضی ہیں، تو پھر اس نے ایسی حالت میں صبح کی ہے کہ اس نے جنت کے 2 دروازے اپنے لیے کھلے ہوئے پائے، یعنی والد اور والدہ دونوں تم سے راضی ہیں، تو گویا کہ تم نے اب جنت کے دونوں دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پایا۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، فرمایا کہ اگر والدین دونوں نہیں ہیں، ایک ہے،
اور وہی ایک بھی تم سے راضی ہے، تو گویا کہ تم نے ایک دروازہ جو ہے وہ جنت کا اپنے لیے کھول دیا ہے اور کھلا ہوا دروازہ تم نے پایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں، تو پھر گویا کہ اس کے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے عاصیا للہ فی والدیہ، اپنے والدین کے بارے میں اللہ کو ناراض کر چکا ہے، تو اصبح لہ بابان مفتوحان من النار، پھر اس بدبخت کی صبح اس حالت میں ہوئی ہے کہ اس کے 2 دروازے جہنم کے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ اگر دونوں نہیں ہیں، والدین میں سے کوئی ایک ہے، تو پھر گویا کہ ایک دروازہ جہنم کا جو ہے وہ اس نے کھلا ہوا پایا ہے۔ تو والدین اگر راضی ہیں تو پھر جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر والدین ناراض ہیں تو پھر سمجھو کہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت رفاع ابن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایاس ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کا جب انتقال ہوا، ایاس ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں والدہ کے انتقال پر اتنا زیادہ؟ تو فرمانے لگے کأن لی بابانی مفتوحانی الی الجنہ، کان لی بابانی مفتوحان الی الجنہ، میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، وَأُغْلِقَ أَحَدُهُمَا، اور آج ایک دروازہ بند ہو گیا۔ یعنی والدین دونوں زندہ تھے تو میرے لیے وہ دونوں راضی تھے مجھ سے، تو گویا کہ میرے لیے 2 دروازے جنت کے جو ہے وہ کھلے ہوئے تھے ہر وقت، لیکن آج میری والدہ کا انتقال ہوا تو میرا ایک دروازہ جنت کا جو ہے بند ہو گیا۔ تو والدین یہ جنت کے دروازے اللہ کی رضا کا باعث، اللہ کی رضا کا سبب ہیں۔ اگر وہ راضی ہیں، اگر آپ نے ان کی خدمت کی، ان کو راضی رکھا، تو گویا کہ آپ نے جنت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ ناراض ہیں، پھر جہنم کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو اس لیے والدین کو ان کی اطاعت کے ساتھ راضی رکھنا یہ اولاد کے ذمہ ہے، اولاد کا فریضہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کو خدمت کر کے، ان کا کہا مان کے، ان کی دیکھ بھال کر کے ان کو راضی رکھے، تاکہ جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔